وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین اس مقام پر پہنچی ہے۔ یقیناً واحد یہ ایک ہی جماعت ہے جو ہندوستان میں سیکولرزم کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ ارے کسی جماعت سے ہم کو امید نہیں ہے، کسی جماعت سے ہم کو اس بات کی توقع نہیں ہے کہ سیکولرزم قائم رکھ سکے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک بے باک قیادت ہے۔ ارے آپ اس بات کو غور کریے، ارے آج آپ کی آواز کون ہے؟ آپ کے حق کے لیے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کے انصاف کے لیے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کی آن کے لیے، آپ کی بان کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی زبان کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے کون لڑ سکتا ہے؟ واحد اسد الدین اویسی صاحب اور پوری مجلس اتحاد المسلمین ہیں۔ ارے یہ جماعت اور یہ جماعت کے کارکن، یہ جماعت میں کام کرنے والے لوگ ایک جنونی ہے، ایک جذباتی لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، 29 ریاستوں تک اس جماعت کو پھیلائیں گے اور پہنچائیں گے۔ یقیناً آج مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسے مشن پر ہے، ایک ایسے جدوجہد کر رہی ہے، حکومت سے لڑ رہی ہے، اپوزیشن سے لڑ رہی ہے، فرقہ پرستوں سے لڑ رہی ہے، نریندر مودی جیسے جانور سے لڑ رہی ہے، سنگھ پریوار اور RSS سے لڑ رہی ہے۔ ارے کئی ایسی جماعتوں سے مجلس اتحاد المسلمین لڑتے ہوئے بے باکی سے آج آگے بڑھ رہی ہے۔ کس کے لیے لڑ رہی ہے؟ وہ آپ کی عزت کے لیے لڑ رہی ہے، آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے، آپ کے آنے والے اچھے کل کے لیے لڑ رہی ہے، آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے۔ یقیناً یہ حیدرآباد کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کے بہت سارے احسانات ہیں، ہم بھول نہیں سکتے وہ فخر ملت رحمہ کی دورندیش قیادت کو اور سالار ملت کی بے باک قیادت کو، جنہوں نے اپنی زندگی کے آج کو نہیں دیکھا، آنے والے کل کے لیے انہوں نے اپنا آج کو قربان کیا، تو آج یہ مجلس دکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اور یہ بات سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ سنگھ پریوار کو، وشوا ہندو پریشد کو تمام لوگ یہی بولتے ہیں کون روکے گا مجلس کا منہ کو، کون بند کر سکے گا مجلس کے منہ کو، اور کون روک سکے گا مجلس کی بڑھتی ہوئی ترقی کو۔ ارے سنگھ پریوار والوں، مجلس اتحاد المسلمین کو کوئی نہیں روک سکتا، مجلس اتحاد المسلمین کو کوئی اس کا منہ روک نہیں سکتا۔ تم کن کو روکیں گے؟ تم ایک اکبر الدین اویسی کو روکیں گے؟ 1,00,000 اکبر الدین اویسی ایک شہر سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے آج بہار جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں آنے کا پرمیشن نہیں ملتا، کرناٹک اور مہاراشٹر جانا چاہتے ہیں، وہاں پرمیشن نہیں ملتا، اتر پردیش جانا چاہتے ہیں، وہاں پرمیشن نہیں ملتا۔ آج سارے ملک میں ساری جماعتوں کو مجلس اتحاد المسلمین کے 2 شہروں سے ڈر ہو رہا ہے۔ یہ 2 شہروں کو کوئی آنے کے لیے خوشی سے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کو سمجھیے کہ کیوں روکا جا رہا ہے اکبر الدین اویسی صاحب کو، کیوں روکا جا رہا ہے صدر مجلس کو اتر پردیش جانے سے، مہاراشٹر کرناٹک جانے سے، آسام جانے سے، ویسٹ بنگال جانے سے۔ اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ یہی قیادت ہے جو ہندوستان کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پہ لا سکتی ہے، اور جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اگر کتنا بھی روک لو سنگھ پریوار والوں، کتنا بھی رکاوٹیں ڈالو، کتنی بھی مشکلیں ڈالو، اب مسلمان جاگ گیا ہے۔ ان کا لیڈر پہلے جاگا تھا، قوم سو رہی تھی، مگر اللہ کا شکر ہے آج لیڈر بھی جاگا اور قوم بھی جاگ گئی ہے۔ اور یہ جاگی بھی قوم کو کوئی مرد روک نہیں سکتا۔ اور تم تو اچھی طریقے سے جان لو، اچھی طریقے سے آج مجلس اتحاد المسلمین یہ اعلان کر چکی ہے سارے ہندوستان کے 25 کروڑ غیور مسلمانوں کو اور 32 کروڑ دلت سماج کو مجلس اتحاد المسلمین اپنی آغوش میں کھینچ رہی ہے۔ اور یقیناً یہ بات کو یاد رکھیے آپ، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا سفر دارالسلام سے جو شروع ہوا یقیناً دلی کو جا کر رکے گا۔ یاد رکھو میری بات کو، ہندوستان میں کئی ایسی ریاستیں ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روک نہیں سک رہے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں ہندوستان میں مسلمان سماج، میاں بھائی سماج اور دلت سماج جس دن ایک پلیٹ فارم پر آئیں گا، کسی کی ماں نے چلی جو ملک میں وزیر اعظم بن کر بیٹھ سکے، جب تک دارالسلام کو نہیں آیا۔ ارے ہندوستان کے 29 ریاستوں میں آنے والے 5 سال میں 4 سے 5 ریاستیں ایسی ہوگی
یہاں مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ایوانوں میں پکاریں گے، للکاریں گے، حق کے خلاف آواز اٹھائیں گے، کمزوروں کی آواز بنیں گے۔ وہ دن آ رہا ہے اور اگلے 5 سال میں اور یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ ہندوستان میں جتنا غیور مسلمان ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے، جڑتا جا رہا ہے، جڑتا جا رہا ہے۔ جتنا تم روکنے کی کوشش کریں گے، جتنی طاقت تم روکنے کے لیے لگائیں گے، اتنی طاقت سے مجلس کے ساتھ عوام جڑتے جا رہی ہے، جڑتے جا رہی ہے۔ یقیناً اس بات کا فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ آج تک ہم کو ایک ہماری قیادت نہیں ملی تھی۔ ارے پھٹک رہا تھا مسلمان، ایک تلاش میں تھا اپنی قیادت کی۔ ارے کبھی بی جے پی کے پاس گیا تو وہاں سے دھوکہ ملا، کبھی کانگریس کے پاس گیا تو وہاں سے دھوکہ ملا، کبھی ان کو اپنا لیڈر مانا تو دھوکہ ملا، ان کو اپنا لیڈر مانا تو دھوکہ ملا۔ ارے ہندوستان کی اتنی بڑی اقلیت ایک گمراہی میں تھی، بھٹک رہی تھی، مجبور تھی، بے بس تھی، پریشان حال تھی، مگر یہ اللہ کا شکر ہے مودی تو اچھے دن لا نہیں سکا، مگر اللہ نے مسلمانوں کے اچھے دن لا دیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی اصلی ایک قیادت مل گئی ہے، مسلمانوں کو اور دلت سماج کو ان کی اپنی ایک سیاسی منزل مل گئی ہے۔ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، جب تک جان میں جان باقی رہے گی، جسم میں یہ خطرہ خون کا رہے گا، جب تک زندہ رہیں گے، یہ مجلس کے جھنڈے کو پکڑ کر ہر ریاست پھریں گے، بھوکے پیاسے مارے مارے پھریں گے، گھر چھوڑیں گے، گاؤں چھوڑیں گے، بیوی بچے چھوڑیں گے، کام چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑیں گے، جب تک سارے ہندوستان کے 29 ریاستوں میں وہ مجبور مسلمان کو، وہ بے بس مسلمان کو ایک مرکز سیاسی پہ نہیں لائیں گے، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ ارے یہ جماعت آپ کی جماعت ہے، ارے 70 سال کے انتظار کے بعد آج ہم کو ہماری قیادت ملی ہے، 70 سال کی بے بسی کے بعد آج ہم باخبر ہو رہے ہیں، یہ آپ کی جماعت ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیں ایک ماننے نہیں آتی، مجلس اتحاد المسلمین ہمیں ہمیشہ عوام کے دکھ درد میں عوام کے ساتھ 5 سال موجود رہتی ہے، ترقیاتی کاموں کے لیے، تعلیمی میدانوں میں ایک انقلاب لانے والی جماعت کا کوئی نام ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے صحت کے میدان میں ایک انقلاب لانے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے اتنی بڑی جماعت کانگریس اور تمہاری، سارے ہندوستان میں تم 50 سال حکومت کرے، مگر سارے ہندوستان میں 50 سال حکومت کر کر کسی بھی ایک ریاست میں تم مفت کا میڈیکل ہال نہیں کھولے جہاں غریب کو ایک کروسن مل سکے۔ دیکھو مجلس کی قیادت کو، دیکھو اکبر الدین اویسی صاحب کے کارناموں کو، ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، اپنے صحتیاب ہو کر نکل رہے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے تعلیمی ادارے، ایسے بڑے بڑے ہاسپٹل نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ مہاراشٹر کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھئے آپ کتنے تعلیمی ادارے مہاراشٹر میں پڑھ رہے ہیں، بہار میں تعلیمی اداروں کا منصوبہ ہے، ویسٹ بنگال میں تعلیمی ادارے ڈالنے کا منصوبہ ہے، اتر پردیش میں ڈالنا چاہ رہے۔ ارے مجلس زمینی سطح پہ کام کرتی ہے، مجلس کو درد ہے اپنوں کا، یہ کانگریس بی جے پی ٹی آر ایس جیسی جماعتوں کو درد نہیں ہو سکتا۔ وہ سیاست دان ہے اور ہم ایمان پرست لوگ ہیں۔ وہ لوگ کرسی کی لالچ میں کام کرتے ہیں، قربان یہ قائدین پر کرسی کو ٹھوکر مارتے ہیں، کبھی کرسی کے پیچھے نہیں بھاگے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہے یہ بے بس مجبور عوام کی قیادت کرنا، ان کو ایک مرکز سیاسی پہ لانا۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے یہ تمام بیٹھے ہوئے 22 پہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور مجلس کے مشن میں مل گئے ہیں۔ ایک مومنٹ چل رہا ہے مجلس کی جدوجہد کا، آپ تمام لوگ بھی آئیے۔ ارے اس سے بڑا، اس سے بہترین جہاں نہیں ہے کہ آپ اپنی مجلس میں جڑ جائیے، وہ کمزوروں کی طاقت بنیے اور قوم اور ملت کے جذبے میں آخرت کی لالچ میں کام کریے۔ یقیناً یہ جماعت آپ کی ہے، آپ کی وجہ سے ہی یہ جماعت ہے، آپ کے اتحاد کی وجہ سے جماعت ہے، آپ کی اتحاد کی وجہ سے سارے ہندوستان میں یہ جماعت پھیل رہی ہے۔ 2 تاریخ کو انتخابات ہے، اگر آپ اپنا ایک قیمتی ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے، اگر مجلس کے حق میں استعمال نہیں کریں گے، گمراہ ہوں گے تو یہ ناانصافی ہوگی،
गुमराह होंगे तो नाइंसाफी होंगी, हक तलफी होंगी, एहसान फरामोशी होंगी। इतने एहसानात सालार मिल्लत के इस शहर पर है, इस रियासत पे है, बता नहीं सकते। वक्त कम है, 2 नंबर पे हमारा निशान पतंग है, 2 तारीख को इंतखाबात है, 5 तारीख को नतीजे है। हम देखना चाहेंगे ये रहमत नगर में अल्लाह की रहमत होना चाहिए। आप लोगों के इत्तेहाद से मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह अपने नाम की तू लायक रख ले। इस हल्के के नाम में तेरा नाम शामिल है, इस हल्के के नाम में तेरी रहमत शामिल है। यकीनन अल्लाह तू 2 तारीख के दिन आवाम के दिलों में इतना जज्बा डाल दे, अपनी रहमत के खजानों से इनके ऊपर रहम डाल दे अल्लाह, ताकि हर मुसलमान, हर दलित भाई अपनी क़यादत को मजबूत करे। रहमत नगर में अल्लाह की रहमत हो। वो आखिर दवाना